کہ اب یہ نہ کہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سب سمجھ آتی ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، اسے دین سمجھ میں نہیں آتا، باقی نفع نقصان کا پتہ ہے، کس طرح کسی کی جیب کاٹنی ہے، کسی کا ناک کاٹ، کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں، یا ممبروں پہ کیا ہو رہا ہے، خانقاہوں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ پیر صاحبان بیٹھے ہیں وہاں، وہ روحانیت کی ابجد سے واقف نہیں ہے، اللہ کی قسم جانتے نہیں ہیں روحانیت نام کس چیز کا ہے، وہ حلیے وہی بنا کے بیٹھے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مقصد پیسہ، پیسہ بٹورنے کے لیے حاضر ہیں، پھر اس کی عزت کرتے ہیں جو ان کو پیسے دے زیادہ، جو نہیں دیتا اس کی تو عزت ہے ہی نہیں، اس سے تو ملتے نہیں ہیں، یہی دین ہے کیا؟ ادھر مولوی صاحب کو دیکھو، وہ مسجد میں جاؤ خانقاہوں میں یہ بیٹھے ہیں، مسجد میں جاؤ تو آگے مول صاحب بیٹھے ہیں، سارا دن تقریریں کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، وہ دے سکتا ہے، سب کچھ اس سے ہونے کا یقین، اور کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہی لا الہ کا مقصد ہے۔ یہ کہتے کہتے 3 گھنٹے جب گزرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ابھی سلام پھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، 2 بندے ہر صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کپڑا پکڑ کے کہ اس میں پیسے ڈالو، یہ کس کے ہیں؟ یہ جی اللہ کا گھر بنوانا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کو گھر اب ہم نے بنوا کے دینا، تو ابھی تو تم کہہ رہے تھے اللہ سے مانگو، تو ابھی وہی مسجد میں بیٹھے ہیں، وہی اللہ کے نام پہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، مجھ جیسے بندے سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنانا ہے، ڈوب نہیں مرتے ہو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی ہندو کو بھی کسی آپ نے دیکھا کوئی مندر بنانے کے لیے وہ چندہ مانگ رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارا دن سپیکروں پہ چندے، سارا دن صبح سے شام تک، اور مسجد میں اس میں سے 1 ٹکا بھی نہیں لگانا، سارے خود کھانے، ایک ان کی بنی ہوتی ہے وہ کمیٹی جسے یہ کہتے ہیں مسجد کمیٹی، ان میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ وہ لیتا ہے جو سپیکر پہ مانگ رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ لیتا ہے، ان کی طے ہوئی ہے بات، یہی دین سکھا رہے ہیں ان لوگوں کو، بکسے رکھے ہوئے ہیں چندہ لینے کے لیے، اس پہ لکھا ہوا ہے جنت کا راستہ، اس میں پیسے ڈالو یہ جنت کا راستہ ہے، تو پھر تو جنت بڑی سستی ہے، بس اس میں پیسے ڈالو جان چھوٹی، اتنا آسان ہے دین، اتنی آسان ہے اللہ کی جنت۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا عرب والوں نے، تو یہ سورۃ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہو گئے، تو فوراً جبریل آ گئے، میرے حبیب انہیں منع کر دیں، یہ کب ہے مومن؟ انہیں کہو تم نے اسلام قبول کیا ہے، بس تم مسلمان ہو یہ کہو، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں، ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں، تم نے کلمہ پڑھا ہے جو تمہارے یہاں تک کھڑا ہے، زبان سے نیچے، حلق سے نیچے نہیں اترا یہ کلمہ یہاں رکا کھڑا ہے، جب یہ کلمہ نیچے جائے گا، دل میں جائے گا، پھر کیا نام مومن ہے؟ ابھی کہاں مومن ہو؟ یہ زبانی مسلمان ہے، بس اس کے علاوہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ زبانی مسلم ہے اور زبانی کلمہ گو ہے، زبانی اچھے انسان ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی زبان تک ہے، آگے جو ایمان کی شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ نہیں ہے، اقرار تو ہے مگر آگے دل کی تصدیق نہیں ہے۔ اب جب کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، تو اللہ نے تو اپنے حبیب کو کہا نا کہ تم نے تو مجھے دیکھا ہے میرے محبوب، تم کہہ دو، کل کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اللہ کے کہنے پہ حضور نے کہا، انہوں نے تو حضور کو دیکھا تھا، اب حضور کے کہنے پہ صحابہ نے کہا، اہل بیت نے کہا، حضور کی بات پہ اتنا یقین تھا، آج ہم بھی کہہ رہے ہیں وہی بات، کل ہو اللہ، ہم کس کو کل کہہ رہے ہیں؟ کہہ دو اللہ ایک ہے، ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون کہے؟ تصدیق ہو ہی نہیں ہے ایسے بس۔ ہاں جی، یہ زبان سے کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے، کل کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ، کس کو کہہ رہے ہو؟ تو لا مالا یہ جواب یہی دیں گے نا کہ ہم دل سے مخاطب ہیں، دل کو کہہ رہے ہیں، تو کیا دل نے اس کی تصدیق کی؟ پھر آگے دل تو خاموش رہا ہے، تو جو خاموش رہا ہے تو تصدیق بالقلب تو نہ ہوا پھر۔ یہ تو بھائی میرے بڑا باریک سا پردہ ہے سامنے، پیاز سے بھی زیادہ باریک ہے آنکھوں کے آگے، یہ ہٹنے کی دیر ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہاں وقت گزارا ہے۔ گھر سے قبرستان تک 360 سوالوں کا جواب دینا ہے مردے نے،
ساری زندگی ملا کے پیچھے چڑھے دوڑے رہے، ساری زندگی جس کی دیکھی داڑھی پڑی اسی کے پیچھے بھاگ پڑے. ہاں ٹھیک ہے بیٹا، جس کو دیکھا کوئی بھنگ پی رہا ہے وہ ادھر غیر شرعی کام کر رہا ہے، ادھر سے وہ جناب وہ کیا ہوتا ہے وہ بیڑا وہ ادھر سے بہ رہا ہے. یہ ولی اللہ بیٹا، یہ مجذوب ہے. ایسے ہوتے ہیں ولی اللہ، جن کو شریعت کا بھی پتہ نہیں ہے، شریعت کا پاس بھی نہیں ہے، جو دل میں آئے یہ کرتے رہیں، یہ ولی اللہ ہے. مصیبت ہے، خدا کی کار پہ چڑھ گئے. یہ کیوں بھائی اس کو وہ کر رہے ہو؟ اس کا باپ جی پیر تھا، تو پیر کا بیٹا پیر ہو جاتا ہے. سید جڑو میرو 500. اچھا جی ہاں. بس وہ 5 شیر ہے، یعنی کہ رسول کا خاندان ہے. تو ابو جہل بھی تو رسول کا خاندان ہے نہیں، وہ رسول کا چچا نہیں تھے، جی وہ بھی 5 شیر تھا. اور یہی ان کو اسی بات پہ پکڑے جائیں گے، دیکھنا اسی پہ دھر لیے جائیں گے. یہ کس نے تمہیں کہا تھا؟ تم نے دیکھا نا، تم نے قرآن اگر پڑھا ہوتا تمہیں پتہ نہ ہوتا کہ میں نے تو نبی کے سگے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا. نہیں دیکھا تم نے؟ یہ کنان کون تھا؟ نوح کا بیٹا نہیں تھا، نوح نبی نہیں تھے، تو یہ کنان کون تھا؟ بیٹا تھا نا، جس کو غرق کر دیا اللہ نے. جی اور کیا کہا تھا؟ نوح نے تو سفارش کی تھی کہ بار الہ میرا بیٹا اسے بچا لے. تو آواز قدرت آئی، لیس لکم اہلی یا نوح، نہیں ہے تیرا بیٹا. یہ کیوں نہیں ہے؟ اب وجہ کیا بتائی؟ وجہ بھی قرآن بتا رہا ہے، انہ عملہ غیر الصالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، بد کردار ہے. تو پھر نبی کے بیٹے کے اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو وہ تو جہنمی ہے. یہ 1500 سال بعد جو بھی کریں، اور یہ کون سی تصدیق ہے اس بات کی کہ یہ سید ہے، جی ہاں. یہ آل رسول ہے؟ پہچان بھی نہیں ہے. نہیں ہے نا. اب رسول نے بھی تو کچھ نشانیاں بتائی ہیں نا اپنی آل کی، جی ہاں. کیا وہ نشانیاں اس میں ہیں؟ بس وہ کہہ رہا ہے سید ہے، بس سید. نہیں، رسول نے جو بتایا. یہی بات صحابہ نے کہی تھی کہ یا رسول اللہ، قیامت تک لوگ آپ کا نام لے کے کہ ہم ان کی اولاد سے ہیں، ان پہ عزت واجب ہو جائے گی امت پہ. تو سرکار نے کہا میں اس کا بھی علاج تمہیں بتا دیتا ہوں، جس میں یہ 5 نشانیاں ان میں سے ایک بھی نہ ہو، مجھ محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ 5 چیزیں اس میں دیکھ لینا. جب حضور بتا کے گئے ہیں، جی ہاں. پہلی چیز کون سی؟ وہ سب سے زیادہ سخی ہوگا. اس وقت جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے، موجود ہوں گے، ان میں سب سے زیادہ وہ سخی ہوگا. وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا. 1000 بندوں میں بیٹھا ہوگا، الگ نظر آئے گا. وہ سب سے زیادہ شجاع ہوگا، بہادر ہوگا. ان میں سب سے زیادہ صوم و صلات کا پابند ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. سب سے زیادہ درگزر کرنے والا ہوگا، معاف کرنے والا ہوگا. اگر ان میں کوئی ایک بات بھی اس میں دیکھو نہیں ہے تو مجھ محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمان رسول پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اب جیسے ہندوستان سے لوگ 1947 میں ادھر شفٹ ہوئے، آدھی مخلوق نے سید کہنا شروع کر دیا. یہ کراچی میں تو اکثر سید بیٹھے، جس کو دیکھو مہاجر ادھر سے آئے، ہر دوسرا گھر سید ہے. کیا وہاں اتنے سادات وہاں رہتے تھے؟ جس کو دیکھو سید، جس کو دیکھو سید. کدھر سے آئے ہو؟ انڈیا سے جی، روہتک سے آئے جی، حصار سے آئے. تو وہاں پورے کے پورے ضلع انہی سیدوں کے تھے، مگر جہاں وہ بن بیٹھے. ابھی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں پیچھے ان کے ساتھ والے زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن سر پہ رکھتے ہیں، یہ فلاں بندہ جو ہے یہ سید نہیں ہے، یہ چانڈیا ہے قوم کا، جی ہاں. تو ایک نام نہاد پیر ہے، اس کے لیے کہتے ہیں. اب واللہ علم حقیقت کیا ہے، میں نے اس بندے کی زبانی یہ سنا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے گاؤں کا ہے، فلاں اس کا نام ہے، یہ درزیوں کا کام کرتا تھا، یہ سید نہیں ہے. اچھا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اگر آپ سید نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں سید نہیں ہوں، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ تمہاری عزت کم ہو جائے گی اس سے. تم یہ سیڑھی استعمال آخر کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ نے کہا اپنی اوقات جانتے ہو نا جانتے کہ اس کے علاوہ ہمارے پلے کچھ نہیں. ہم گمراہ ہیں، جانتے ہیں.
کہ یہ سید کاٹ دیا تو کام ہاں کام تو پورا. اچھا میں اب مجھے آپ بتائیں، میں آپ کے سامنے ابھی اقرار پھر کر رہا ہوں، آپ گواہ ہو جائیں، پہلے بھی ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں میں سید نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس میں میری اس میں کوئی کمی آ جائے گی؟ نا با جب میں نہیں ہوں تو میں کہہ رہا ہوں میں نہیں ہوں، جی با جو ہوں سو ہوں با. میں اپنی نسل کیوں تبدیل کر لوں بھائی؟ یہ ایسے سارے وہی لوگ لیتے ہیں بیٹا جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے ہمارا دامن خالی ہے، تم بھائی یہی ایک سیڑھی مل گئی ہے جھوٹ کی، اسی کو پکڑے رہو، بس اسی پہ ڈٹ جاؤ، دیکھا جائے گا. لوگ ہاتھ بھی چومیں گے، نذرانے بھی دیں گے، مفت میں خمس بھی ہمیں ملیں گے. میں کیوں لوں بھی نذرانے مفت کے وہ بٹورتا پھروں؟ 32 سال ہو گئے مجھے، 32 سال پورے اس راستہ میں. جی با میں آج بھی حلفاً کہہ سکتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ میلاد کے پیسے لیے ہیں، جی با پوری زندگی میں 1 روپیہ لیا تو مجھ پہ حرام ہو. بالکل با یوں ہی ہے ایسی بات؟ آپ کے پاس 10 دفعہ گیا ہوں یار، بلکہ اس سے بھی زیادہ میلادوں پہ گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں؟ جی با تو کتنی فیسیں لی ہیں میں نے آپ سے؟ نہیں وہی کی بات تیل ودایا ہوئے تو پیسہ کٹ دیتے ہیں واپس. ہاں جی، میں نے پیٹرول کے پیسے بھی واپس کر دیے واپس کر دیے. کہ میں نے پیٹرول بھی نہیں لینا. میرے لیے یہ سعادت تھوڑی ہے میں آقا کے میلاد پہ آیا ہوں. انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے دین کو. یا مسجدیں بڑھ گئی ہیں، یہ حقیقت ہے. یہ جو آخر یہ جماعتیں جب سے شروع ہوئی ہیں، یہ وہ ہے جماعت اسلامی ہے، یہ فلاں جماعت ہے، یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ وہ ہے دعوت اسلامی ہے، ان سے معاشرے پہ کتنا فرق پڑا ہے، کتنے اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں. خرابی بڑھ رہی ہے. خرابی بڑی ہے تو پھر تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. جو بات سچی ہے وہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ مسجدیں بھی بڑھی ہیں، نمازی بھی بڑھ گئے ہیں، نام نہاد نمازی بڑھے ہیں، کیونکہ اصل نماز کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، نماز ہے کیا.